کی بلیٹن کا آغاز کریں گے اہم خبر سے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کی بطور نگراں وزیر اعلیٰ تقرری کی منظوری دے دی۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ اور اپوزیشن لیڈر رانا انصار نے نامزد نگراں وزیر اعلیٰ مقبول باقر کا نام گورنر کو بھیجا تھا۔ نگراں وزیر اعلیٰ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر 16 اگست کو اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ نگراں وزیر اعلیٰ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کے نام پر غور اور مشاورت کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اپوزیشن لیڈر اور رہنما MQM رانا انصار نے کہا کہ مقبول باقر کا نام دونوں طرف سے دیا گیا تھا، جس پر اتفاق ہو گیا۔ مقبول باقر کے نام پر GDA سے بھی مشاورت کی گئی۔ امید ہے اب الیکشن شفاف ہوں گے۔ شفاف انتخابات کرانا نگراں حکومت کی ذمہ داری ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ایسے شخص کا انتخاب کیا جس پر کسی کو تحفظات نہیں تھے۔ اب آئین اور قانون کے مطابق شفاف انتخابات ہوں گے۔ صوبہ سندھ کے نگراں وزیر اعلیٰ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کا تعلق کراچی سے ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ اور اس دوران قائم ہونے والے مقدمات جسٹس مقبول باقر کی بینچ کے ذریعے ہی منطقی انجام کو پہنچے۔ مقبول باقر کے حوالے سے مزید تفصیلات شہاب سلمان کی اس رپورٹ میں۔ جسٹس مقبول باقر 5 اپریل 1957 میں کراچی میں پیدا ہوئے۔ کراچی سے LLB کی ڈگری حاصل کی۔ LBA کے بعد جسٹس مقبول باقر نے اپنی پیشہ ورانہ وکالت کا آغاز 1981 میں کیا۔ مقبول باقر 26 اگست سال 2002 میں سندھ ہائی کورٹ کے جج مقرر ہوئے۔ وہ ATC کے منتظم جج بھی رہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے زمانے میں انہوں نے اسپیڈ ٹرائل کر کے درجنوں دہشت گردوں کو سزائیں سنائی۔ دہشت گردوں کو ان کے بینچ سے ضمانت ملنا ناممکن ہوتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ دہشت گردوں کی آنکھوں میں کھٹک لگے۔ 26 جون سال 2013 کی صبح ان کو ہائی کورٹ جاتے ہوئے دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا۔ بارود سے بھری موٹر سائیکل سے جسٹس مقبول باقر کے کانوائے پر کچہری روڈ پر حملہ کیا گیا۔ بم حملے میں ان کی گاڑی مکمل تباہ ہو گئی۔ بارود بھری موٹر سائیکل اور جسٹس مقبول باقر کے مابین عین دھماکے کے وقت ٹیلی فون کا کھمبا آ گیا، جس سے دھماکے کا سارا اثر مقبول باقر کو منتقل ہونے کے بجائے کھمبے تک محدود رہا اور جسٹس مقبول باقر معجزانہ طور پر اس بم حملے میں محفوظ رہے۔ حملہ اتنی شدید نوعیت کا تھا کہ جسٹس مقبول باقر کا بچ جانا کسی معجزے سے مترادف تھا۔ اس وقت لوگوں نے کہا تھا کہ کسی بڑے کام کے لیے اللہ پاک نے مقبول باقر کی زندگی کو محفوظ رکھا ہے۔ 20 ستمبر سال 2013 کو جسٹس مقبول باقر سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس مقرر ہوئے۔ بعد ازاں آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج بن گئے اور 4 اپریل 2022 کو ریٹائر ہوئے۔ جسٹس مقبول باقر کو سندھ ہائی کورٹ ہو یا پھر سپریم کورٹ آف پاکستان، بے باک اور واضح فیصلوں کے حوالے سے جسٹس مقبول باقر نے ایک تاریخ رقم کی ہے۔ خیال کیا جاتا ہے ایسے ہی بے باک فیصلوں کا تسلسل ان کے نگراں دور حکومت میں بھی نظر آئے گا۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق نے معیشت سے متعلق اہم اجلاس طلب کر دیا۔ وزارت خزانہ، FBR اور متعلقہ ادارے معاشی صورتحال پر بریفنگ دیں گے۔ IMF پروگرام اور آئندہ کی حکمت عملی پر بھی غور کیا جائے گا۔ آپ کو بتاتے چلیں نگراں وزیر اعظم انوار الحق نے معیشت سے متعلق اہم اجلاس طلب کر لیا۔ وزارت خزانہ، FBR اور متعلقہ ادارے معاشی صورتحال پر بریفنگ دیں گے۔ IMF پروگرام اور آئندہ کی حکمت عملی پر بھی غور کیا جائے گا۔ IMF پروگرام اور آئندہ کی حکمت عملی پر غور کیا جائے گا۔ وزارت خزانہ کے حکام IMF کے جاری پروگرام سے متعلق بریفنگ بھی دیں گے۔ اہم اجلاس کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں ملکی معیشت سے متعلق مجموعی صورتحال کا اس اجلاس میں جائزہ لیا جائے گا۔ نگراں وزیر اعظم نے اجلاس طلب کیا ہے معیشت کے حوالے سے اور اس میں مکمل طور پر معیشت کی صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ وزارت خزانہ، FBR اور متعلقہ ادارے معاشی صورتحال پر بریفنگ دیں گے۔ IMF پروگرام اور آئندہ کی حکمت عملی پر غور بھی کیا جائے گا۔ فہد ہارون پاکستان ڈیجیٹل میڈیا اور IT کے شعبے کا بڑا نام ہے۔ فہد ہارون نے پاکستان کا نام دنیا بھر میں روشن کیا۔ انہیں شاندار کارکردگی کے صلے میں صدر پاکستان کی جانب سے ستارہ امتیاز سے نوازا گیا ہے، جو انہیں 23 مارچ 2024 کو دیا جائے گا۔ فہد ہارون تکنیکی مہارت اور سیاسی بصیرت کے ساتھ خودداد صلاحیتوں کے مالک ہیں۔ ڈیجیٹل اور الیکٹرانک میڈیا سمیت ہر شعبے میں گراں قدر خدمات سر انجام دی۔ فہد ہارون نے قومی اور بین الاقوامی میڈیا پلیٹ فارمز میں انقلابی کردار ادا کیا۔ انہوں نے IT کے میدان میں غیر معمولی کامیابیاں سمیٹی۔ ڈیجیٹل میڈیا کو پروان چڑھانے میں پیش رہے اور پاکستان کو شعبے میں اہم مقام دلایا۔ فہد ہارون اہم سرکاری عہدوں پر بھی فائز رہے۔ سابق وزیر مملکت اور وزیر اعظم پاکستان کے معاون خصوصی برائے پبلک کمیونیکیشن بھی رہے۔ چیئرپرسن اینڈ الیکٹرانک میڈیا کمیٹی اور بطور ممبر
پاکستان براڈ کاسٹر ایسوسی ایشن میں خدمات سر انجام دی. فہد ہارون کی والدہ مرحومہ فرحیہ رزاق بھی ایک قابل احترام صحافی اور سابق رکن پارلیمنٹ رہیں. فہد ہارون کو صدر پاکستان کی جانب سے ستارہ امتیاز دینے کا اعلان کیا گیا ہے. یہ ان کے خاندان کے لیے دوسرا سول ایوارڈ ہے جو انہیں 23 مارچ 2024 کو عطا کیا جائے گا. مملکت عارف علوی نے سول ایوارڈز دینے کی منظوری دے دی. مختلف شعبوں میں خدمات پر 669 افراد کو ایوارڈز دیے جائیں گے. سول ایوارڈز 23 مارچ 2024 کو دیے جائیں گے. کورونا میں شہید ہونے والے 299 ہیلتھ ورکرز کو تمغہ امتیاز دیا جائے گا. حکومت پاکستان کا یوم آزادی کے موقع پر ملکی اور غیر ملکی شخصیات کے لیے سول ایوارڈز کا اعلان. ایوارڈز ان کی بہترین کارکردگی، پاکستان کے لیے خدمات اور شجاعت و بہادری پر دیے جا رہے ہیں. 696 شخصیات کے لیے سول ایوارڈز کا اعلان کیا گیا ہے. متعلقہ شعبوں میں نمایاں خدمات انجام دینے پر اعزاز دینے کی تقریب 23 مارچ 2024 کو ہوگی. منتخب ہونے والوں میں شاعر افتخار عارف، سابق ہاکی کپتان صلاح الدین، سابق وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ، سینیٹر راجہ ظفر الحق، سابق گورنر اسٹیٹ بینک شمشاد اختر کو نشان امتیاز دیا جائے گا. سعودی شہزادہ خالد بن سلمان، چینی نائب وزیر اعظم کو ہلال پاکستان عطا کیا جائے گا. سعودی عرب کے وزیر دفاع انجینئر طلال بن عبداللہ کو بھی ستارہ پاکستان سے نوازا جائے گا. ہلال قائد اعظم 4 چینی سفارتکاروں کو دیا جائے گا. چیئرمین HEC ڈاکٹر مختار احمد، گلوکار راحت فتح علی خان سمیت 17 پاکستانیوں کو بھی ہلال امتیاز دیا جائے گا. معروف شاعر انور مسعود، اخوت فاؤنڈیشن کے بانی ڈاکٹر امجد ثاقب کو ہلال امتیاز سے نوازا جائے گا. ٹریفک حادثے میں جاں بحق سابق وفاقی وزیر مفتی عبدالشکور کے لیے بھی ہلال امتیاز کا اعلان کیا گیا ہے. فلم ڈائریکٹر سرمد سلطان کھوسر سمیت 50 کے قریب افراد کو ستارہ امتیاز سے نوازا جائے گا. مختلف شعبوں میں خدمات انجام دینے والے تقریباً 118 شہریوں کو بھی تمغہ امتیاز سے نوازا جائے گا. اور یہاں پر خبر شامل کریں گے تحریک انصاف کو ایک اور بڑا سیاسی جھٹکا. تحریک انصاف کے مرکزی رہنما سابق صوبائی وزیر سمسام بخاری نے PTI چھوڑنے کا اعلان کر دیا. کہا کہ میں محب وطن پاکستانی کی طرح 9 مئی کے واقعات کی پرزور مذمت کرتا ہوں. کبھی تشدد کی سیاست پر یقین نہیں رکھا، نہ ہی رکھوں گا. یہ کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے. یہ ملک ہمارا ہے، یہ ادارے ہمارے ہیں، ہمیں مل کر کام کرنا ہے. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں فیصل ابراہیم سے. جی فیصل، کیا تفصیلات اس حوالے سے؟ جی بالکل، پاکستان تحریک انصاف کو ایک اور بڑا سیاسی جھٹکا لگا ہے. تحریک انصاف کے مرکزی رہنما سابق صوبائی وزیر سمسام بخاری نے PTI چھوڑنے کا باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا. سمسام بخاری کی جانب سے 9 مئی کے واقعات کی بھی بھرپور انداز میں مذمت کی گئی. سید سمسام بخاری نے استحکام پارٹی کے چیئرمین جہانگیر ترین سے ملاقات کی. ملاقات میں مرکزی رہنما اون چودھری، نعمان لنگڑیار اور دیگر بھی شریک ہوئے. سمسام بخاری نے استحکام پاکستان پارٹی میں باقاعدہ طور پر شمولیت کا فیصلہ کیا ہے. سمسام بخاری استحکام پاکستان پارٹی میں چند روز میں باضابطہ پریس کانفرنس کر کے شمولیت کا اعلان کریں گے. سمسام بخاری کا کہنا تھا کہ میں ہر محب وطن پاکستانی کی طرح 9 مئی کے واقعات کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. ان کا کہنا تھا نہ کبھی جو ہے وہ وائلنس کی سیاست پر یقین رکھا اور نہ رکھوں گا، اور نہ ہی یہ کوئی طریقہ ہے. ان کا کہنا تھا کہ یہ ملک ہمارا ہے، یہ ادارے ہمارے ہیں، ہمیں مل کر کام کرنا ہے. آج کے دن کے بعد میں تحریک انصاف سے لا تعلقی کا اعلان کرتے ہوئے سمسام بخاری نے PTI سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا. جلد نئی جماعت جوائن کرنے کے لیے باقاعدہ پریس کانفرنس بھی کریں گے. اپڈیٹ کر رہے تھے فیصل ابراہیم. کراچی میں اینٹی کرپشن کورٹ نے نسلہ ٹاور غیر قانونی الاٹ کیس میں گرفتار سابق DG SPCA منظور کاکا کی درخواست ضمانت پر فیصلہ محفوظ کر لیا. جی ہاں، ملزم کے وکیل فاروق H نائک کے دلائل مکمل ہو گئے ہیں. فیصلہ محفوظ کر دیا گیا ہے. منظور قادر کا کیس میں کوئی کردار نہیں تھا، وکیل نے عدالت کو یہ بتایا ہے. کراچی میں اینٹی کرپشن کورٹ نے نسلہ ٹاور غیر قانونی الاٹ کیس میں گرفتار سابق DG SBCA منظور کاکا کی درخواست ضمانت پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے جانب سے اس کیس میں وکیل بھی پیش ہوئے ہیں. 8 میں سے 7 ملزمان کو ضمانت پر رہا کیا گیا ہے. یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے قبل بھی بہت سے لوگوں کو اضافی زمین دی گئی ہے. زمین کی اصل مالکیت کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ یہ زمین KMC کی ہے. وکیل نے عدالت کو تمام تر صورتحال سے آگاہ کیا ہے. اور آپ کو بتائیں کہ اس اہم کیس میں وکیل نے دلائل مکمل کر لیے ہیں. کراچی میں اینٹی کرپشن کورٹ نے نسلہ ٹاور غیر قانونی الاٹ کیس میں گرفتار سابق DG SBCA منظور کاکا کی درخواست ضمانت پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. ظفر سومرو ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی ظفر سومرو، تفصیلات کیا ہیں اس کیس کی؟ بالکل، دیکھیں آج صبح اینٹی کرپشن کورٹ میں منظور کاکا کی درخواست ضمانت ہوئی. نسلہ ٹاور کیس میں اس کو نامزد کیا گیا تھا، جبکہ اینٹی کرپشن کورٹ نے قبل گرفتاری جو تھی وہ مسترد کی. اس کے بعد منظور قادر کاکا کو
जो गिरफ्तार किया गया था। आज उसकी जमानत दरखास्त पर दलाल हुए हैं। मंजूर कादिर काका के वकील फारूक इशनाक ने अपने दलाल मुकम्मल कर लिए हैं और इसके अलावा जो सरकारी वकील थे उनके भी दलाल मुकम्मल हुए हैं। अदालत दोनों फरीकें के दलाल मुकम्मल होने के बाद जो दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। और जो मंजूर कादिर काका का वकील था उसका ये कहना था कि मंजूर कादिर काका का इस केस में कोई किरदार नहीं है। उसके खिलाफ जो FIR में लिखा गया है वही उसके खिलाफ तफ्तीश में आ रहा है। उसके खिलाफ ऐसी कोई जो शवाहिद मौजूद नहीं है, लिहाजा उनको जमानत पर रिहा किया जाए। और वकील का मजीद ये कहना था कि इस केस में 8 मुल्ज़िमान को नामजद किया गया, जिसमें से 7 मुल्ज़िमान इस वक्त जमानत पर रिहा है। सिर्फ एक ही मुल्ज़िम जो है वो मंजूर कादिर काका है जो जिसको जमानत नहीं मिली, लिहाजा मंजूर कादिर काका की जमानत मंजूर की जाए। वो केस में हर पेशी पर जो है वो पेश होंगी, जिस पर अदालत ने वकला के जो दलाइल थे वो मुकम्मल होने के बाद दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। जी जफर सुमरो अपडेट कर रहे थे। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।